جمعے کی نماز آپ 5 سال سے پڑھتے ہیں، خطبہ عربی میں جمعے کا کون سا دیتے ہیں؟ خطبہ عربی کا یہ اپنا ہی ہے، خطبہ کی جتنی شرائط ہے نا وہ ساری اس میں پوری ہو جاتی ہے۔ خطبہ نام ہے شہادتین کا، خطبہ نام ہے اللہ کی تعریف کا، خطبہ نام ہے دعا مانگنے کا، یہ سارے اجزاء ہیں عربی کے خطبے کے، تو وہ اجزاء سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور خطبہ لمبا نہیں پڑھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ وہ خطبہ مختصر پڑھے اور نماز تمہیں لمبی پڑھائے۔ جو الٹا کرے، خطبے لمبے دے اور نماز چھوٹی پڑھائے، تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے وقوف نہیں بننا چاہتا۔ دوسرے حصے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ ہم اصل میں ترمذی کی اس روایت کو بیان کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا بیان کیا۔ آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ وغیرہ وغیرہ، سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ہم اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ رہ گیا حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کا ذکر، تو ہم صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کا کیوں ذکر کریں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بنات اربعہ کا کیوں نہ ذکر کریں؟ یہ پٹی ہم کیوں پڑھے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے کہ حدیث میں آیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں تو پھر حضرت زینب کا بھی کریں، وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، ام کلثوم بھی انہی کی بیٹی تھی، اور رقیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بیٹی تھی۔ یہاں پہنچ کے تضاد پڑتا ہے، یہاں پہنچ کے بات بنتی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اہل سنہ کے مسلک کو چھوڑ دیں؟ اہل سنہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں خود انہی کی بیٹیاں، اور اہل تشیع میں جو معتدل لوگ ہیں، بعض ان کے اچھے علماء وہ بھی یہی مانتے ہیں، اور اکثریت شیعہ علماء کی کہتی ہیں کہ 3 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ عنہ پچھلے شوہر سے لائی تھی، اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ہم یہ بھی کرنے لگے تو پھر اہل سنہ کی بات کہاں رہے؟ ہمارا جمعہ ہو جاتا ہے، اے بھیا کہیں اور پڑھو یار، ہم نے کون سا کسی کو بلایا ہے؟ 5 سال کی قضا کر لیجئے، آپ کی غلطی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، کہیں اور پڑھا کرو۔ کبھی ایسے نہیں ہوا ہیں؟ ہاں جرمانہ میں دے دوں گا، لیکن ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں آخری، غالب کا شعر بھی یاد آ گیا، وہ بھی سن لو۔ ہاں وہ نہیں وفا پرست، تھوڑا سا تصرف کیا ہے اس میں۔ ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو جان و دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ مطلب یہ کہ کوئی خاتون محبت نہیں کرتی اور تانا دیتی ہیں کہ بے وفا ہو۔ ہاں بس اتنا ہی، زیادہ نہیں آگے، یہ تو بیوی بھی تانا دے دیتی ہے۔ جس کو جان و دل عزیز، غالب کہتا ہے جس کو اپنی جان پیاری ہو نا اور دل اچھا لگتا ہو، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جب اس کی گلی میں جاؤ گے تو پھر یہی سننا پڑے گا، تو اس لیے مہربانی فرمائیے۔ روزہ ہے اور اس مسجد میں ہے، اور خدا نہ کرے اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ کا ہو، ہمیں کبھی تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی ہمیں سنے، ہمارے دل میں وہم بھی نہیں گزرا کہ کوئی ریکارڈ کرے۔ یہ تو بھائی اور ان لوگوں کی وجہ سے اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، ہمیں کیا اس سے تعلق ہے بھیا کوئی ریکارڈ، ہمیں کیا اس سے تعلق ہے کوئی نہ سنو یار، 4 پکا لیے 5ویں پلے باندھو، آئندہ جمعہ ہی نہ پڑھنا۔ آخری بات جو آپ سے کہنی ہے نا، دیکھو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ نہیں دیتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں،
پورے بر صغیر میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم یا باقی لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، مالکی فقہا نے لکھا ہے یہ بدعت ہے، وہ اسے حرام سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مت نام لو۔ یہ جتنا اسپین، فرانس، پرتگال وغیرہ وغیرہ جتنے تھے نا مالکی، یہ سب وہ اصل خطبہ پڑھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ ہم نے اس میں اضافے اور ترمیم کی، اس لیے وہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو، یہ بدعت ہے، چھوڑو اسے۔ اور اگر آپ نے کبھی سنا ہو خطبہ جماعت اسلامی کے بعض خطیبوں کا، بعض کا ہم نے سنا ہے، وہ کسی کا نام نہیں لیتے، وہ صحیح وہ خطبہ پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بعض اہل حدیث بھی وہی کرتے ہیں، مالکی بھی وہی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب خلافت بغداد ختم ہوئی ہے، نہیں جب بغداد کی خلافت ٹوٹی ہے، دو حصوں میں منقسم ہوا ہے عالم اسلام۔ 129 ہجری میں بنو عباس نے انقلاب برپا کیا ہے، بنو امیہ کو ختم کیا ہے۔ بنو امیہ کے شہزادے بھاگے ہوئے ویسے ہی صبح و دجلہ کے کنارے نہانے چلے گئے، انہوں نے صبح قتل عام کیا بنو عباس نے، اور بنو عباس نے یہ طے کیا کہ ہم ظہر کی نماز تک ان کا صفایا کر کے اور ان کی لاشوں پہ دسترخوان بچھا کے بنو امیہ کی دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اور انہوں نے کیا، لاشوں کے انبار لگائے، دسترخوان بچھائے، بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب قتل عام شروع ہوا ہے شاہی محلات میں، تو ایک وفادار ملازم گھوڑا لے کے بھاگ گیا، بنو عباس سے بھی پرواہ نہیں کی، بھاگا ہے بھاگا۔ وہ سیدھا شہزادے جو صبح جا کے ورزش کرتے تھے، دریا میں تیرتے تھے، ان کو جا کے کہا کہ انقلاب آ گیا اور بھاگو یہاں سے۔ عبد الرحمن وہاں سے بھاگا ہے، عبد الرحمن وہاں سے بھاگا اور افریقہ قریب ترین جو علاقہ تھا وہاں پہنچا، جا کے کمانڈ سنبھال لی فوج کی۔ فوج کے جو چیف وغیرہ تھے وہ جانتے تھے عبد الرحمن کو، انہوں نے کمانڈ دے دی۔ اس نے پیغام بھجوایا بنو عباس کو، اس نے کہا خبردار اب لڑنا نہیں، اور امت کو دو حصوں میں ہم نے منقسم نہیں کرنا، اللہ مبارک کرے وہ سلطنت آپ کو، میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اور افریقہ سارا کیروان وغیرہ وغیرہ، مراکش، تیونس، اسپین اور فرانس کے جو حصے تھے اس سے اپنی حکومت بنا لی۔ کسی نے پوچھا تھا منصور سے، ہارون الرشید سے، نہیں ہارون نے پوچھا کہ اصل حکمران کون ہے، تو اس نے کہا کون ہے تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ، جن کے آباء و اجداد نے انقلاب برپا کیا، یہ کیا یہ کیا۔ اس کا میں نہیں۔ اس نے کہا اصل بادشاہ عبد الرحمن ہے، سادہ کپڑوں میں نہا کے نکلا تھا، اور دنیا میں کوئی اس کا جاننے والا اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، اور جا کے اس سے فوج کی کمانڈ سنبھالی اور اسپین جیسی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس نے کہا اصل بادشاہ وہ ہے جو تنے تنہا پوری حکومت کا بانی ہے، میرے ساتھ تو میرا دادا، میرا باپ، کون ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، آخری مجلس جو حیدرآباد میں پڑی نا میر انیس نے، میر انیس بوڑھے ہو گئے تھے، کسی نے کہا میر انیس ہندوستان میں سب سے اچھا مرثیہ کس نے کہا، آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کون؟ ان کا میر دبیر اور انیس کی رہتی تھی نا لکھنؤ میں۔ انہوں نے کہا میرا کیا ہے، میری تو 7 پشتیں امام کی مداح میں ہیں، میری تو 7 پشتیں سیدنا علی اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے ہیں، میرا کیا ہے، اور میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں کہ میں گھٹی میں شعر سنائے جاتے تھے، میری بیوی ایسی، میری داد دو تو دبیر کو دو، اکیلا بندہ اٹھا ہے اور ہم سب کا مقابلہ کر کے میرے مقابلے میں آ گیا، میرے مقابلے میں آ جانا تھوڑی فتح کا، سیلف میڈ آدمی۔ عبد الرحمن جب وہاں پہنچے ہیں اسپین میں تو انہوں نے وہی خطبہ جاری کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھا۔
بر صغیر میں مسئلہ بدل گیا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ جب ایران کے اثرات بڑھے، اور یہ ہوا ہے ہمایوں کے دور میں، ہمایوں سلطنت کھو بیٹھے تھے، بادشاہ ایران طہماسپ نے ان کی قدر کی اور ہمایوں کے ساتھ فوج بھیج دی. پہلا موقع تھا جب ہندوستان میں شیعہ علماء آئے ہیں، ورنہ ہمیشہ توران سے آتے تھے مغلوں کے ساتھ تورانی حنفی علماء. شیعہ نے آ کے یہاں پر خطبہ پڑھنا شروع کیا اپنے 12 ائمہ کا نام لے کے، سیدنا علی، حسن، حسین، باقر، زین العابدین، باقر، جعفر اور امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ. جب ان کا نام لے لے کے انہوں نے خطبے پڑھنے شروع کیے ہیں نا، تو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ جو خطبے پڑھ رہے ہیں یہ سارا ائمہ اثنا عشر کا مسلک اور مذہب پھیل رہا ہے. اپنے خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام لو تاکہ اہل السنہ کی علامت اور شعار بن جائے، لوگ جانیں کہ اہل السنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے نام لیتے ہیں ان 12 کے علاوہ. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہماری مساجد میں خطبے میں خلفائے راشدین کے نام شامل کیے گئے کیونکہ ضرورت پیش آ گئی. اور پھر یہ ہوا کہ سامانہ ہندوستان میں ایک گاؤں ہے، سامانہ کے قاضی صاحب نے، وہاں کے بڑے قاضی، عید کے دن نماز کا خطبہ پڑھا، اور سامانہ کے قاضی نے بڑے بڑے سادات، علماء کرام، پوری پبلک بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عید کا خطبہ دیا اور خلفائے راشدین کا نام چھوڑ دی. خلفائے راشدین کا نام جب انہوں نے چھوڑا تو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اس مرتبہ عید میں یہ ہو. انہوں نے خط لکھا فوج کو اور خط لکھا مغل حکمرانوں اور انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ سامانہ کے قاضی چیف جسٹس علاقہ کا اس نے عید پڑھائی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام خطبے میں چھوڑ دیے ہیں. باطنش خبیث است، اس قاضی کا باطن خبیث ہے، دل میں نفرت بھری ہوئی ہے. کیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام چھوڑا ہے؟ آپ اسے معزول کریں اور اہل السنہ میں سے کسی قاضی کو نافذ کریں. ہم کچھ نہیں جانتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام جمعے کے خطبے میں آئے گا اور اس آدمی کو پکڑیں اور سزا دیں کیوں اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کی.